اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں، صرف ایران و امریکہ والوں کے لیے نہیں، بلکہ میرا پیر غوث اعظم اگر اپنی زندگی کو گزارا ہے تو محبت رسول میں گزارا ہے، پورے عالم اسلام کے لیے گزارا ہے۔ اس لیے پورے عالم اسلام میں غوث پاک کی یاد منائی جاتی ہے، پیر پیرا کی یاد منائی جاتی ہے، شاہ جیلان کی یاد منائی جاتی ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ بغداد کانفرنس زندہ باد۔ انجمن عاشقان حضور تاج الشریعہ نے اس محفل پاک کو سجایا ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اگر واقعی سچی عقیدت اور محبت کے ساتھ اگر سجایا ہے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی ایک عاشق رسول تھا جس کا نام عبداللہ طے تھا، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا سبحان اللہ، اور سرکار بڑے پیر سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا، خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا، غوث پاک سے کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ گھر میں پردہ لگا، جب میں نے لگا دیا ہمارے گھر سے برکت نہ برکتی تھی وہ ختم ہو گئی، برکت ہی برکت ہو گئی۔ دل لگا کے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے گھر سے نحوست دور ہو گئی، پریشانی دور ہو گئی، مصیبت دور ہو گئی۔ لیکن حضور ایک بات ہے، آپ نے کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی وظیفہ بھی نہیں بتایا، صرف آپ نے فرمایا گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو، میں نے لگا دیا، مصیبت دور، پریشانی دور، نحوست دور، نہ برکت دور۔ حضور آخر اس کا فلسفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سرکار بڑے پیر سیدنا غوث اعظم نے کیا ارشاد فرمایا؟ غور سے سنو، سرکار بڑے پیر سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، تمہارے گھر کا جو دروازہ تھا بالکل لبے روڈ تھا، دروازہ کھلا رہتا تھا، بے نوازی آتے تھے، بے نمازی جاتے تھے، بے نمازیوں کی نظر تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی، جس کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر میں نابرکتی پیدا ہو گئی، تمہارے گھر میں نحوست پیدا ہو گئی، تمہارے گھر میں پریشانی و مصیبت۔ ذرا سوچو، غور کرو کہ ایک بے نمازی کی نظر کا کیا عالم ہے، کہ جس گھر میں بے نمازی کی نظر پڑ جائے اس گھر میں نحوست آ سکتی ہے، جس گھر میں بے نمازی کی نظر پڑ جائے اس گھر میں نابرکتی آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے۔ تو جن گھروں کے اندر ہی بے نمازی رہتا ہو اس کی نحوست کا عالم کیا؟ سوچو، غور کرو۔ اس لیے اگر تم غوث پاک کی خوشنودی چاہتے ہو، ان کی رضا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر نمازی بن جاؤ۔